حامدم و مسلین خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس مبارک بھی گزشتہ سے پیوستہ اور بڑی دلچسپ اپنے اندر معنویت رکھتا ہے، اور وہ معنویت کچھ اس طرح ہے کہ جب شیر کے سامنے جانے سے خرگوش نے انکار کیا تو جنگل کے تمام جانوروں نے خرگوش پر ایک اعتراض کیا اور خرگوش نے مزے سے اس کا جواب دیا۔ اعتراض نخچیراں برسخن خرگوش، خرگوش کی بات پر شکاروں کا اعتراض۔ انہوں نے کیا کہا؟ قوم گفتندش کہ اے خر گوش دار، خیش را اندازہ خرگوش دار۔ ان تمام نے مل کر، اس قوم نے مل کر کہا کہ اے گدھے ہماری بات سن۔ خرگوش کو کہنے لگے اپنے آپ کو خرگوش کے مرتبے پہ رکھو، اسے آگے لے کے نہ جاؤ، کیونکہ خرگوش نے انہیں کہا تھا کہ جو آنکھ کی پتلی کا وجود میں مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے، کیونکہ آنکھ تمام تر مشاہدات کرتی ہے۔ تو انہوں نے جب اس بات کو سنا تو وہ کہنے لگے کہ تو اپنے آپ کو اپنے مرتبے پہ رکھ، اتنا اوپر لے کے مت جا۔ ہینچ لاف است این کے از تو مہتراں، در نیاوردند اندر خاطراں۔ کہنے لگے خبردار، یہ لاف زنی کیسی کہ تو اس سے بڑے بڑے اپنے دل کے اندر یہ بات نہیں لائے، وہ اپنی جان کو اس کے سپرد کرتے رہے اور اس کا لقمہ بنتے رہے، اور تو چھوٹا سا ہے اور اپنے لیے یہ کہتا ہے کہ آنکھ کی پتلی کا وجود میں جو مقام ہے کسی اور کا نہیں، اور میں شیر کا کام تمام کرتا ہوں، اس کا خاتمہ کرتا ہوں۔ معجبی یا خود قضاماں در پیس، ورنہ این دم لائے کے چون نہ تو کیس۔ کہنے لگے تو خود پسند ہے، اور تیری یہ خود پسندی ہماری قضا کا سبب بنے گی، یہ ہمیں مار ڈالے گی، ورنہ یہ دعویٰ تو جیسے کب کر سکتے ہیں کہ تیری حیثیت ہی کیا ہے یہ دعویٰ کرنا، اور تیرے وجود میں یہ اہلیت ہی کہاں سے آ گئی کہ چھوٹا سا تو ہے، بڑے بڑوں نے جان دے دی ہے، اور تو کہتا ہے کہ میرا اس کے سامنے جانا مناسب نہیں، کہ میں اس کا کام تمام کرنا چاہتا ہوں اور اس کو اپنے مکر میں پھنسا کے ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو جواب خرگوش نے دیا بڑا مزہ ہے۔ کہنے لگا گفت اے یاراں حکم الہام داد، مردئی فیرا کبھی رائے فتاد۔ اس نے کہا دوستو اللہ نے مجھے الہام کیا ہے، حق نے مجھے الہام کیا ہے، اور ایک کمزور کی سمجھ میں مضبوط رائے آ گئی ہے۔ یہ خدا کی داد ہے، جس کو مرضی دے دے، اللہ کی یہ داد ہے، اس کی عطا ہے۔ مجھ جیسے کمزور کو اس نے یہ دے دی ہے، تو تمہیں اس میں کیا؟ آنچ حق آموخت مرزمبور را، آن باشد شیر را و گور را۔ اور جب انہوں نے کہا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے الہام کرنا تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، اتنے بڑے بڑے جانور تھے، ان کو اللہ نے الہام نہیں کیا، تو کہنے لگا اللہ نے جو کچھ شہد کی مکھی کو سکھایا وہ شیر اور گور خر کو بھی میسر نہیں آیا۔ شیر وجود میں کتنا بڑا ہے، گور خر وجود میں کتنا بڑا ہے، تو اللہ کی مرضی وہ شہد کی چھوٹی سی مکھی کو الہام کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اوحا الی النحل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف الہام کیا ہے۔ تو اگر وہ شہد کی مکھی کو الہام کر سکتا ہے تو مجھ جیسے خرگوش کو الہام نہیں کر سکتا۔
خانہا سازد پر از حلوائے تر، حق برو آن علم را بکشود در۔ مکھی وہ مٹھاس سے بھرے ہوئے کھانے بناتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے علم کا دروازہ مکھی پہ کھول دیا۔ آپ اگر مکھی کے چھتے میں جائیں نا تو کیا خوب بندے کے لیے وہاں پر اللہ کی قدرت کے کرشمے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور مکھی کے آپ اگر اس واقعہ کو دیکھیں قرآن پاک کی روح سے اور سنت کی روح سے اور محدثین اور مفسرین کی اس پر جو آراء ہیں اس کی روشنی میں، تو بندہ ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کمال اور یہ مرتبہ مکھی کو عطا کر رکھا ہے۔ آنچ حق آموخت کرم پی لارا، ہے پلے دانت آنگو ہی لارا۔ اللہ نے ریشم کے کیڑے کو جو کچھ سکھا دیا ہے وہ تدبیر کبھی ہاتھی کو بھی نہیں آئی۔ یعنی ریشم کا کیڑا کس طرح بناوٹ سے اس ریشم کو بنتا ہے کہ انسانی عقل بھی ششدر رہ جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ سارا کچھ سکھا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سارا کچھ عطا کر دیا۔ اگر اس کے مد مقابل آپ دیکھیں تو زاہد شش صد ہزاراں سالارا، پوز بندے ساخت آنگو سالارا۔ رومی کہتے ہیں کہ 6 لاکھ برس کے زاہد یعنی ابلیس شیطان نے اتنی طویل عبادت کی اور اتنی بڑی عبادت کی، مگر ایک وقت آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا، اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا۔ اور یہاں گوسالہ بچڑے کی طرف اشارہ ہے جو سامری کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا معاملہ ہے، اس کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں گوسالہ سے مراد اس شیطان کا ذکر ہے، کیونکہ وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر کے اس بچڑے کی عبادت مراد تھی، اور یہاں پر بھی شیطان کا جو کردار ہے وہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں سب کو گمراہ کروں گا مگر جو تیرے پاک باز بندے ہیں وہ اس گمراہی سے اور شیطان کے داؤ سے بچ جاتے ہیں۔ قطرائے دل را یکے گوہر فتاد، کاں بدریا ہو وگردوں ہو ندا۔ کہا ایک قطرہ دل کو ایسا گوہر عطا کر دیا، اور اگر اس کی وسعت کو دیکھیں تو جو بڑے بڑے سمندروں کو، بڑے بڑے دریاؤں کو جو وسعت نہ ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دل کو وسعت عطا کر۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہوں، وچے بیڑے وچے جیڑے وچے ونج مہانے ہوں، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہوں، جو دل دا محرم ہوئے حضرت باہو سوہی رب پہچانے ہوں۔ جہاں کم است آن صورت بے تاب را، رو بجو آن گوہر نایاب را۔ اس بے طاقت تصویر کے اندر حقیقت پوشیدہ ہے۔ جا اس گوہر کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو کسی جوہری کے پاس جا، وہ تجھے گوہر عطا کرے۔ یعنی اگر اس اپنی مٹی کو اکسیر بنانا چاہتا ہے تو کسی مرد کامل کے پاس جا۔ گر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اگر کوئی مرد کامل مل جائے تو وہ اس خاکی وجود سے اس حقیقت کو اور اس روح کو بیدار کر کے بندے کو اپنے خالق اور اپنے مالک سے جوڑ دے اور اس کا وصل عطا کر دے۔ شد سرے شیران عالم جملہ پست، چوں سگے اصحاب را داند دست۔ کہ
دنیا کے بڑے بڑے شیروں کے سر جھک جاتے ہیں جب قضا اور قدر نے اصحاب کہف کے کتے کو غلبہ دے دیا۔ اب اصحاب کہف کا کتا کل قیامت کے دن اصحاب کہف کی نسبت کی وجہ سے نجات پائے گا، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اس کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا، ایون کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بھی قرآن کریم کے اندر ذکر فرما دیا۔ رومی کہتے ہیں می زنت برتن ز سوئے لا مکان، می نہ گنجت در فلک خورشید جاں، یہ لا مکان سے جسم پر وارد ہوتے ہیں اور جان کا سورج آسمان میں نہیں سما سکتا۔ یعنی اگر اللہ کی عطا اور اس کے فضل و کرم کی طرف آدمی دیکھے تو روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے وجود میں پھونکی جاتی ہے اور داخل کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح کو یہ فیض اور یہ وسعت اور یہ گہرائی عطا کی ہے جو بڑے بڑے سمندروں کے اندر اور اس پوری کائنات کے اندر اس کی طاقت اور ہمت اور تاب نہیں ہے۔ این سخن پایاں ندارد ہوش دار، گوش سوئے قصہ خرگوش دار۔ واضح یہ ہو کہ یہ بات اپنی انتہا نہیں رکھتی، آؤ خرگوش کے قصے کو پھر توجہ سے سنیں۔ گوش خر بے فروش و دیگر گوش خر، کی سخن را در نیابد گوش خر۔ رومی نے یہاں ایک ہی شعر کے اندر کتنے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اس ضمن میں رومی کے کلام کا حسن جو ہے وہ نکھار پاتا ہے اور اس کے اندر مزید حسن بڑھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں گوش خر بے فروش، گدھے کے کان کو بیچ دے، و دیگر گوش خر، یہاں پہلے گوش خر میں گدھے کی کان کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرے گوش خر، خر خریدنے سے بھی ہے، امر کا صیغہ ہے، اور دوسرے پیرائے میں کہا کہ کوئی دوسرا کان خرید، اس لیے کہ جو گدھے کے کان ہیں وہ اس بات سننے کی اور اس چیز کو سننے کی تاب نہیں رکھتے۔ کوئی ایسا کان تیرے پاس ہونا چاہیے جو عالم الست کی آواز کو سن سکے اور اس حقیقت کو پہچاننے کے بعد اپنے آپ کو اپنے مالک و مولا کی طرف رجوع کے لیے پیش کر سکے۔ ایسا کان خرید جو الست بربکم کی آواز کو سنے۔ الست بربکم سنیا دل میرے، جند کالو بلا کو کہندی ہوں۔ تو جب وہ آواز کانوں تک پہنچتی ہے تو بندہ اپنا رجوع اور اپنا رجحان اپنے مالک و مولا کی طرف کر لیتا ہے۔ تو یہاں سے دو چیزیں بطور خاص سامنے آتی ہیں، ایک یہ کہ کسی کو نواز دے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، اور دوسرا یہ کہ کسی کو اگر ایسا راہبر مل جائے تو یہ بھی خدا کا فضل ہے جو بندے کو مخلوق کی کثافتوں سے نکال کر اللہ کے نور کی لطافتوں میں داخل کر دے۔ یہ بھی اس کی عطا اور اس کا عطیہ ہے۔ جس بندے کو وہ نوازنا چاہتا ہے عطا کر کے اسے لا مکان تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے اپنے بندوں کے اوپر، لہذا بندے پہ لازم ہے کہ وہ اگر ان کانوں کو خریدنا چاہتا ہے تو کسی ایسے مرد کامل کی جستجو کرے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان، یہ عزت اور عظمت عطا کر رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لمحہ اپنے الہام کے ذریعے اپنے اس بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ایسے بندے کی رفاقت اور قربت اور معیت بندے کے وجود سے کثافتوں کو ختم کر کے لطافت کو پیدا کر کے اسی انسان کو قرب الہی تک رسائی عطا کرتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔